اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پہ۔ ہارٹ ٹاک کے ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان سردار طاہر محمود آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج جو میری مہمان شخصیت ہیں وہ گجرانوالہ چیمبر آف کامرس میں ایک بڑا نام، پچھلے اتوار میں وہ اپنے گروپ کی طرف سے صدر تھے اور اپنے گروپ کے گروپ لیڈر بھی ہیں، اور اپنے ٹرینیور کے اندر انہوں نے چیمبر آف کامرس کو وہ اہمیت، وہ افادیت دی جو کئی ادواروں سے چیمبر آف کامرس کو حکومتی سطح پہ اگنور کیا گیا، اور پہلی دفعہ تاجر برادری کو یہ احساس دلایا کہ آپ گجرانوالہ جو پاکستان کی ہب ہے، ریڑھ کی ہڈی ہے، ان کو ہر ادوار میں حکومت اگنور کرتی ہے، ہمارے جو مسائل ہیں ان کے اوپر اس طرح توجہ نہیں دی جاتی۔ لیکن عمر سلیم صاحب نے وہ کام کیے جو کئی ادوار سے ان کے جو دوست احباب تھے، جو کئی ادوار سے مختلف گروپوں سے اپنی ذمہ داری ادا کرتے رہے، لیکن وہ کامیابی حاصل نہیں کر پائے جو ان کے ادوار میں ہوئی۔ آج میری مہمان شخصیت ہیں، تو ان سے ایک گفتگو کا آغاز کرتے ہیں کہ ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کون کون سے وہ مسائل تھے، وہ چیلنجز تھے جن کے انہوں نے ڈٹ کے مقابلہ کیا۔ آج چیمبر آف کامرس کو اس نیکسٹ پہ لے آئے ہیں کہ پاکستان میں چیمبر آف کامرس کی جب بھی مختلف چیمبر آف کامرس کی میٹنگ ہو تو اس میں مدعو کیا جاتا ہے۔ یہ ان کی بہت بڑی کامیابی ہے کہ ان کے گروپ کی، ان کی کاوشوں سے حکومت نے گجرانوالہ کو وہ اہمیت دی ہے جو دوسرے چیمبر آف کامرس کو دی جاتی ہے۔ جی سر، بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی ٹائم میں ہمارے لیے ٹائم نکالا۔ سر، آپ کا تعلق ایک پاور لوم جو ہمارے گجرانوالہ یا فیصل آباد، یہ بنیادی وہ علاقے ہیں، اس افراد سے ہے، ان انڈسٹری سے ہے، اس انڈسٹری سے ہے۔ آپ نے سب سے پہلے اپنی انڈسٹری کے لیے بہت کام کیا، وہ ہمارے ناظرین کو، اپنی کمیونٹی کو بتائیں کہ وہ خاص وہ کام کیا تھا۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ بہت شکریہ آپ کا۔ دیکھیے، 1920 کے لیے میں الیکٹ ہوا پریزیڈنٹ چیمبر، اور الیکٹ ہوتے ہی سب سے پہلے ایک ہی تھی نیت کہ یا اللہ تیری رضا کے لیے بزنس کمیونٹی کی خدمت کرنی ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے کی۔ ہم نے پلان کیا بیٹھتے ہی کہ کس طرح ہم اپنے شہر کو زیادہ بہتر پوزیشن میں لے کے جا سکتے ہیں جو پاکستان لیول پہ، اور جس سے پاکستان میں گجرانوالہ کی انڈسٹری کی زیادہ بہتر طریقے سے پہچان، اکنالجمنٹ ہو سکے۔ اس کے لیے ہم نے ایکسپو کا پلان کیا اسلام آباد چائنا بزنس فرینڈشپ سینٹر میں۔ اسلام آباد میں وہ اپریل میں ہم نے پلان کر لی، اور اس میں تمام انڈسٹری کو ہم نے ڈسپلے کرنا تھا جو گجرانوالہ کی میجر انڈسٹری۔ اس میں پھر ہم نے تمام اسٹالز الحمدللہ بکنگ ہو گئی، پرائم منسٹر صاحب سے کنفرمیشن آ گئی، وہ انیگوریشن کریں گے۔ تو انفارچونیٹلی کووڈ آ گیا، اور اس کے بعد پھر آپ دیکھیں کہ فیبرری مارچ تو پاکستان نہیں بلکہ پوری دنیا ہی لاک ڈاؤن کی طرف چلی گئی، بلکہ دبئی ایکسپو 2020 کا بڑے کئی سالوں سے تیاری میں تھا، تو وہ بھی ایکسپو نہ ہو سکی، اور دنیا میں بہت ساری ایکسپوز جو ہے نا وہ پوسٹ پون ہو گئی، کینسل ہو گئی۔ تو ایک بڑا وہ ایونٹ تھا جو ہمارا پلان تھا، لیکن ہم وہ اللہ کا حکم آ گیا، وہ بند ہونے سے، لاک ڈاؤن ہونے سے انڈسٹری بہت زیادہ تکلیف میں چلے گئی۔ جو ٹریڈرز تھے، بازار، مارکیٹس، وہ بہت زیادہ تکلیف میں چلے گئے۔ اس میں ہمیں جو بزنس کمیونٹی کے ساتھ انٹریکشن پھر اس طرح سٹارٹ ہو گیا کہ جن کے ایکسپورٹ آرڈر سے وہ بے چین تھے، ہماری ایکسپورٹ شپمنٹس ہوں، مارکیٹس والے چاہتے تھے مارکیٹس کھلیں۔ اور ہماری اسی دوران جسٹ لاک ڈاؤن ہوا تو الحمدللہ مسٹر کامرس سے میٹنگ سٹارٹ ہوگی زوم پہ، اور یہ
ڈسکس ہوتا تھا کہ کیا کیا مسائل ہیں بزنس کمیونٹی کو درپیش، جس میں باقی میجر چیمبرس کے بھی پریزیڈنٹ ہوتے تھے. تو اس میں ہم نے جو مسائل ڈسکس کرنے، پھر حکومت نے پورا ہمارے ساتھ کوآپریٹ کیا جو ہم نے مسائل کو بتانے. سر سب سے بڑی کامیابی آپ کے دور میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے ٹریڈر اور جو چیمبر کے درمیان ایک گیپ تھا گجرانوالہ میں، اس کو بہت کم کیا، ان کے مسائل کو اجاگر کیا، سرکاری سطح پہ ڈی سی او کے آگے، کمشنر کے سامنے جو ان کو روزمرہ کے مسائل تھے. کرونا کے دوران بہت زیادہ مسائل تھے، ان کے لیے آپ فرنٹ لائن پہ لیٹتے رہے. اس کے لیے آپ نے خاص طور پہ کوئی پلاننگ تھی آپ کے ذہن میں؟ جی بالکل، ڈیفینیٹلی پلاننگ یہ کی کہ انڈسٹری اور ٹریڈ کو کس طرح اپنے پیروں پہ دوبارہ لایا جا سکتا ہے. دیکھیں، جب کوئی اپنا کام لے کے چیمبر میں آتے تھے کوئی بزنس مین، کوئی ٹریڈر، تو ان کو رسپیکٹ پوری دیتے تھے. ہمارا یہ تھا کہ آنے والے کو عزت پوری دیں، اور ان کے کام کے لیے جو ہم کوشش کر سکتے ہیں وہ اللہ کی رضا کے لیے خلوص سے دل سے کریں، اور وہ کی. اسی وجہ سے ووٹرز نے، انڈسٹری نے، ٹریڈ نے بہت پیار دیا. آپ دیکھیے کہ ہم نے گورنمنٹ کو پرپوزل دی کہ بھائی یہ مسائل ہیں اور یہ کام کھلنا چاہیے. بلکہ ہم نے بڑی پریس کانفرنس کی کہ بھائی 15 اپریل کو ہم بزنس چلائیں گے. آج بھی ریکارڈ پہ موجود ہے. ہماری وہ پاکستان میں واحد چیمبر تھا گجرانوالہ چیمبر جس نے پریس کانفرنس کر کے کہا کہ ہم بزنس 15 اپریل سے کھولیں گے. ہمارا یہی ایک سٹانس تھا گورنمنٹ کے آگے کہ آپ کام بند کر کے، جو اتنے بیماری سے لوگ افیکٹ نہیں ہوں گے جتنے بھوک سے ہو جائیں. صحیح. اسی دلیل کو لیتے ہوئے ہم نے کہا کہ آپ ایس او پیز فائنل کریں کہ کیا کیا ہم نے احتیاطی تدابیر اختیار کرنی ہے، لیکن کام چلنے چاہیے. اس پہ ہم نے ایس او پیز ان سے فائنل کیے. 15 اپریل کی ڈیڈ لائن دی، بلکہ اس ٹائم منسٹر صاحب تشریف لائے. انہوں نے کہا آپ کی پریس کانفرنس کا بڑا ایک اسٹرانگ میسج کیا. میں نے کہا ہم چاہتے ہیں کہ آپ کاروبار اسٹیپ بائی اسٹیپ کھول لیں، بند کرنے سے کام نہیں چلے گا. وہ الحمدللہ ہماری سجیشن پہ، بلکہ اس میں بھی بعض کمشنر گجرانوالہ سے بھی تھوڑا سا وہ ہمارا موقف تھا کام کھلنا چاہیے. انتظامیہ نے بھی پہلے تو تھوڑا ڈیلے کیا، پھر ہمارے ساتھ کوآپریٹ بھی کیا، اور ہم نے فرسٹ فیز میں ایکسپورٹرز کو اجازت لی کہ آن دا ریکارڈ ہے جو ایکسپورٹر ہیں سب سے پہلے ان کو اجازت ملی، پھر ان کے وینڈرز کو ملی. پھر یہ مارکیٹ آپ کے پورے بازار بن گئے. میرے پاس ان دنوں یہ مارکیٹ والے آ گئے کہ ہمارا تو پیمنٹس نہیں دے پا رہے، ہم اس کو کس طرح مینیج ہاں جی، عید تھی، رمضان تھا، بہت سارے مسائل تھے. ایڈمنسٹریشن سے ریکویسٹ کر کے ان کو مارکیٹس کھلوا کے ان کے مال نکلوائے ادھر سے، تاکہ وہ کچھ نہ کچھ اپنا چلے. مارکیٹس میں زیادہ رش ہے، وہ کہیں باہر جا کے کہ ڈسپیچ کر کے کسی طرح اپنا روزگار کا سلسلہ کر سکے. الحمدللہ وہ مارکیٹس کا ادھر سے ان کے سامان نکلوانا، ان کا جو گوڈس تھی وہ نکلوانے میں بڑا رول تھا. الحمدللہ وہ جیسے وہ چاہتے تھے ٹریڈرس ویسے کیا، جیسے کلاتھ مارکیٹ بورڈ تھا اور ایسے سارے دکاندار مارکیٹ میں. الحمدللہ وہ ایس او پیز کے مطابق پھر مارکیٹس بھی اور پھر انڈسٹری بھی کھلنی شروع ہو گئی. آپ اس کے ساتھ دیکھیں کہ آہستہ 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 وہ ٹریک پہ دوبارہ آنا شروع ہو گیا. جو ہم بات کرتے تھے انتظامیہ کے ساتھ یا گورنمنٹ کے ساتھ کہ بھائی ایس او پیز پہ آپ ضرور سبمٹ کریں، الحمدللہ فائنلی حکومت نے ہمارے ساتھ ایگری کیا اور اس کے مطابق وہ کام شروع ہوئے. یہ ایک بڑا آپ دیکھیں ڈیلی بیسس پہ بہت سارے فرداً لوگ رابطہ کرتے تھے کیونکہ مسائل سب کے لیے بن گئے. جی ایسے اور ان کو ان دنوں میں اگر آپ نکال کے دیکھیں نا، آپ مارچ اپریل کا میڈیا ریکارڈ، پریس ریلیز آپ نکال کے دیکھیں، اخبارات نکال، آپ کو گجرانوالہ چیمبر آف کامرس نظر آتا تھا، خبروں میں ایکٹیویٹیز نظر آتی تھی، کبھی کہیں میٹنگ کبھی کہیں میٹنگ. باقی خوف کی ایسی فضا تھی کہ لوگ باقی وہ نکلنے سے ڈرتے تھے، گھبراتے تھے. لیکن ہم اپنی بزنس کمیونٹی کے خدمت. سر لوگ کہتے ہیں، ہم نے سنا ہے بزنس کمیونٹی سے بھی، آپ کے کولیگ بھی کہتے ہیں، جو پچھلے 3 سال میں جب سے آپ نے اس طرف اپنا رجحان کیا کہ آپ نے ایک
اس چیمبر کے لیے اپنی کمیونٹی کے لیے کچھ کرنا ہے، آپ نے اپنے گروپ کے اندر ایک جان ڈالی ہے اور مسلسل 3 سال سے آپ کا گروپ کامیاب بھی ہوا، وہ کامیابی آپ نے حاصل کی ہیں جو کئی ادوار سے یہاں نہیں حاصل ہو سکی، اور لوگوں کے آپ نے بزنس کمیونٹی کے درمیان جو گیپ تھا اس کو ختم کیا ہے۔ اس کے لیے آپ ذہنی طور پر پہلے سے آپ نے پلان کیا ہوا تھا کہ میں یہ جو کام ہے، یہ مشن ہے، اس کے لیے، کیونکہ آپ پہلے فرنٹ پہ نہیں آئے کبھی بھی، بیک ڈور آپ سیاست میں جو آپ کے جو معاملات تھے چیمبر اس میں ضرور تھے لیکن فرنٹ لائن پہ نہیں تھے، اس کی آگے آنے کی وجہ کیا تھی آپ کی؟ دیکھیے ڈیفینیٹلی وجہ یہ تھی کہ بزنس کمیونٹی کو وہ احترام نہیں ملتا تھا جو کہ ملنا چاہیے۔ چند بڑے انڈسٹریلسٹ تھے وہ نمایاں نظر آتے تھے۔ جی ایسے آپ کو میں بتاؤں کل ایک کمپین میں تھے تو ایک مارکیٹ میں پوری ایسوسیشن تھی تو سارے بیٹھے ہوئے تھے گروپ کے، باقی سینئرس بھی تھے تو میں بھی ادھر موجود تھا۔ انہوں نے کہا جی چیمبر اگر عوامی ہوا ہے نا تو میاں عمر سلیم کے دور میں ہوا۔ اچھا پلان یہی تھا کہ آنے والے کو پوری رسپیکٹ دینی ہے قطع نظر اس کے کہ وہ کس گروپ سے ہے، کس گروپ سے اور کس انڈسٹری سے۔ گڈ، یہ نہیں کہ بڑی انڈسٹری سے ہے تو اس کا احترام زیادہ ہو، چھوٹی انڈسٹری سے تو اس کا احترام کم ہو، اگر چھوٹا دکاندار آیا ہے تو اس کا بالکل ہی نہ ہو۔ میرے پاس اللہ کے فضل و کرم سے جو بھی کوئی آتے تھے نا، میں ان سے ان کا تعارف نہیں پوچھتا تھا، میں ان کا کام بتاتے تھے تو اس کے لیے اپنی کوشش کرتا تھا کہ میرا اللہ راضی ہو جائے، اور وہ میرے اللہ نے دوستوں کے، ووٹرز کے، بزنس کمیونٹی کے دل میں وہ میرے اللہ نے احترام ڈالا۔ اور پچھلے سال جب میں پریزیڈنٹ، میرا ٹائم ختم ہو رہا تھا، الیکشن میں ہم گئے، نئے پریزیڈنٹ عمر اشرف صاحب نے آنا تھا، اتنی محبت کی ووٹرز نے، بزنس کمیونٹی نے، کہ میرے تمام سینئرز سے، فارمر پریزیڈنٹ، انہوں نے بڑا اعتراف کیا، انہوں نے اپریشیٹ کیا کہ یار ہم کمپین میں جہاں جاتے ہیں لوگ آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ میں سمجھتا تھا کہ یہ چیمبر میں آتے وقت کوئی بھی ہچکچائے نہ کہ میں چیمبر آف کامرس میں جاؤں کہ نہ جاؤں، بلکہ اس کو کوئی تکلیف ہے، وہ مسئلہ ہے، وہ لے کے چیمبر آف کامرس میں آئے، اور یہاں بیٹھے ہوئے سیٹوں پہ لوگوں کی ذمہ داری ہے بلا تفریق خدمت کریں، کیونکہ یہ اللہ کے دیے ہوئے اختیارات ہیں جس کو کل کو اللہ کو ہم جواب دیں گے۔ سر پاور لوم سیکٹر ہے آپ کا جو بنیادی آپ جس شعبے سے ہیں اور کپڑے کی انڈسٹری سے آپ کا تعلق ہے، اس سے بہت کم لوگ آگے آئے ہیں اس چیمبر آف کامرس میں، صدارت میں بھی اور ذمہ داروں میں، یہ ان لوگوں کو ہمیشہ اگنور کیا گیا، آپ نے ان تمام کو اکٹھا کیا، ایک پلیٹ فارم بنایا، اسی کے اندر ایک جان ڈالی۔ آپ سمجھتے تھے کہ جو آپ کا جو شعبہ ہے اس کو ضروریات تھی معاملات کی جو اگنور کرتے تھے، اس کے لیے آپ نے سب سے بڑا جو کام تھا کہ جو الیکٹریکل جو بل تھا اس کے اندر ایک خاص رعایت لے کے دی۔ گجرانوالہ جو زون ہے یہ سب سے زیادہ بل پہ بھی ہے، اور لوڈ شیڈنگ کا بھی دور تھا، اس کے اندر بھی جو ٹرنیور تھا وہ بھی ختم کروایا آپ نے، یہ بڑا اہم کارنامہ تھا۔ اس کے لیے آپ کے دماغ ذہن کے اندر کیا پلان تھا کہ آپ نے یہ؟ جی اس میں ڈیفینیٹلی چونکہ لوم سیکٹر میرا اپنا سیکٹر ہے، میں اس سیکٹر سے ہوں، مجھے اس سیکٹر کا ویسے بہت احترام ہے۔ اور ایک چیز اور بتاؤں کہ ہمارے گجرانوالہ چیمبر آف کامرس میں ووٹنگ کے اعتبار سے بھی سب سے بڑی اسٹرینتھ یہ میرے لوم سیکٹر کی ہے، لیکن ان کو اگنور کیا گیا، اگنور کیا گیا ماضی میں۔ لیکن الحمدللہ میں اپنے منہ سے کیا بتاؤں، ہماری ایسوسیشن ہے پاکستان سلک ریان، جی اس میں ہمارے بزرگ حاجی اکرم صاحب اس کو لیڈ کرتے ہیں۔ اس کے بعد میرے ٹائم میں چیئرمین عمران اشرف صاحب تھے، ہر سال ان کے بھی چیئرمین جی ہیں، لیکن جو سرپرست حاجی اکرم صاحب وہ ماشاءاللہ مسلسل ہے، بزرگ ہیں، وہ چل۔ آپ ان سے پوچھئے کہ لوم سیکٹر کے لیے میاں عمر سلیم نے کیا کیا۔ میں باقی سب تو سیکٹرز تھے وہ بھی میرے ہیں، لیکن لوم سیکٹر کی یہ خاص ہی ہوتا تھا کہ مجھے کوئی ایشو سامنے آتا تھا نا تو میں وداؤٹ ویسٹنگ اے سنگل منٹ میں ان کے ساتھ چل پڑتا تھا۔ اچھا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سیکٹر کو ایک عرصہ اگنور کیا گیا، لیکن اب ان کی جو کمیاں ہیں وہ دور ہوں اور ان کو احساس ہو کہ ہم سٹیک ہولڈر ہیں۔ الحمدللہ جو میرے ٹائم میں لوم سیکٹر کو عزت ملی، ٹیکس کے میٹرز تھے، کیپکو کے میٹر،
گیپکو سے بات آئی, مجھے بتایا گیا کہ لاک ڈاؤن جسٹ ابھی ختم ہوا تو گیپکو نے نا کنیکشن کاٹنے شروع کر دیے فری ٹاؤن چچر والی سے. مجھے لوپ سیکٹر سے جو ہے کہ اب مارکیٹیں بند تھی, کلیکشن کہاں سے, بلڈنگ کی وجہ سے. اچھا وہ کلیکشن تھی نہیں, پیمنٹ مارکیٹ سے لینی تھی, مارکیٹ لاک ڈاؤن بند تھا. اب وہ پیسے چھوٹی انڈسٹری کے پاس نہیں ہے, انہوں نے کنیکشن کاٹنے شروع کر دیے. میں نے چیف گیپکو صاحب سے ریکویسٹ کی, میں نے کہا لوگوں کے پاس ابھی پیمنٹس نہیں ہیں, آپ پلیز کنیکشن نہ کاٹیں, تھوڑا ٹائم دے دیں, مارکیٹیں بھی کھلی ہیں, لوگ پیسے اکٹھے کریں گے. تو پھر انہوں نے کہا جی سوری میں نہیں آپ کو ٹائم دے سکتا, میں نے بھی پیمنٹ بھیجنی ہے اسلام آباد, تو مجھے بجلی ملتی ہے پھر میں آگے ڈسٹریبیوٹ کرتا ہوں. لاجیکلی ان کی بات بھی ٹھیک. میں نے ان سے کہا, میں نے کہا پھر میں اپنی کوشش کروں کہیں اور کسی, آپ نے تو مجھے ریفیوز کر دیا. اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ یہ مجبور ہیں لوگ تو ان کا کام ہونا چاہیے. اپنی کوشش کی تو مجھے چند گھنٹوں بعد چیف صاحب کا فون آ گیا, میرے ساتھ میٹنگ کریں. الحمدللہ وہ نیکسٹ مارننگ میٹنگ ہوئی. مجھے وہ کہتے ہیں آپ کیا چاہتے ہیں, میں نے کہا جی مجھے یہ بتائیں آج تک میں نے اپنی فیکٹری کا بل کبھی آپ سے ڈیٹ بڑھائی ہے, کبھی آپ سے ٹائم مانگا ہے, کوئی, میں بزنس کمیونٹی کو ادھر ریپرزینٹ کر رہا ہوں, تو ان کے مسئلے کے لیے تو میں نے بھاگنا ہے کیونکہ یہ ذمہ داری مجھے میرے اللہ نے دی. آپ ان کو نا 2 انسٹالمنٹس کرتے ہیں 2 مہینوں کی. ٹھیک ہے. خیر طے ہو گیا کہ آپ جس بجلی کے بل کے ساتھ اپنا ریکمنڈیشن لیٹر لگائیں گے, چیمبر پریزیڈنٹ کا لیٹر آئے گا, ہم اس کو انسٹالمنٹ کر دیں گے. اللہ کے فضل و کرم سے ریکارڈ آپ کے سامنے ہے. آپ دیکھیں کوئی بجلی بل آتا تھا مجبور ہوتا تھا, اس کو ساتھ ہم لیٹر لگاتے تھے اور انسٹالمنٹس کرا کے دیتے تھے. آپ کوئی مسئلہ بھی آتا تھا. اچھا پھر ایک اور بڑی واضح بات کر دوں, یہ سیاست نام تھا خدمت کا, بدقسمتی سے آج کی سوسائٹی میں اس کو سیاست کو منافقت کر دیا, گالی بنا دیا گیا سر. انفارچونیٹلی میں سمجھتا ہوں کہ آپ اگر خدمت نہیں کر سکتے آپ کو آگے آنا ہی نہیں چاہیے. اگر آپ میں وہ ٹیمپرامنٹ نہیں ہے, وہ آپ کا جذبہ نہیں ہے, تو آپ اپنے کاروبار کریں, آپ اپنے اور معاملات کریں. چیمبر کے عہدے لینے کی کیا ضرورت ہے آپ کو. پھر میں نے جو بھی کیا, یہ میری ذمہ داری تھی, میں نے کسی کے سر پہ کوئی احسان نہیں کیا. اور میں سمجھتا ہوں جو ان سیٹوں پہ بیٹھیں گے یا بیٹھتے رہے ہیں یا میں بیٹھا تھا, میرا فرض تھا کہ میں سرو کروں, اور میں نے اللہ کے فضل و کرم سے ضمیر مطمئن ہے بہترین انداز سے کوشش کی. سر آپ نے جو بہت بڑا ایشو تھا موٹر وے کے حوالے سے, جب یہ پلان ہوا تھا تو اس وقت دیکھیں کہ گجرانوالہ کو سیالکوٹ لاہور موٹر وے, اس وقت ان کی جو پلانر تھے, حکومت تھی, ان کے ذہن میں یہ بات نہیں تھی کہ گجرانوالہ ایک بنیادی ہب ہے انڈسٹری کا پاکستان کو, اس کو اگنور کر رہے ہیں, اس کو لنک نہیں دیا جا رہا. اس کے حوالے سے جو پہلے سے ہمارے موجود تھے یہاں کے ذمہ داران, یہاں کے جو پولیٹیشین تھے, انہوں نے کام ہی نہیں کیا کہ گجرانوالہ کو, اب جو پاکستان کا 5واں بڑا شہر ہے, اس کو بالکل اگنور کیا گیا. تو آپ نے آ کے اس ایشو کے اوپر سب سے مؤثر آواز اٹھائی اور کہا کہ یہ ہمارا حق ہے, اور ابھی بھی آپ کی جو ٹیم ہے اس نے اپنی مدد آپ کے تحت لنک کے لیے فنڈ ریزنگ کا آغاز کیا. کیا یہ ان بزنس مینوں اور یہاں کے پولیٹیشین کی ناکامی نہیں آپ سمجھتے؟ جی ڈیفینیٹلی. آپ دیکھیے کہ میرے سال میں جب میں پریزیڈنٹ تھا, میں نے پرائم منسٹر کی میٹنگ میں ان سے ریکویسٹ کی, سی ایم کی میٹنگ میں آن ریکارڈ ریکویسٹ کی, میں نے احتجاجی کیمپ لگایا, پکچرز موجود ہیں, ریکارڈ میں ہیں. میں نے اس میں آواز اٹھائی کہ گجرانوالہ کی بدقسمتی ہے کہ 3 وفاقی وزیر تھے گجرانوالہ سے جب یہ سیالکوٹ لاہور موٹر وے بن رہا, جب اس کی ڈیزائننگ ہوئی, یہ 12-14 کلومیٹر کا لنک نہیں دے سکے ہمارے گجرانوالہ کو. میں نے وہ باقاعدہ احتجاج کیا کہ یہ بدقسمتی اس شہر کی ہے کہ 3 وفاقی وزیر ہونے کے باوجود گجرانوالہ اس لنک سے محروم. کسی کو میری بات نامناسب بھی لگی ہوگی, لیکن میں نے اپنے ضمیر کی بات کی, آواز اٹھائی. آپ نے اپنے شہر کے لیے آواز اٹھائی.
میرا بندہ تھا اٹھانا اور میں نے اٹھایا. احتجاجی کیمپ لگایا, ہم نے واک کی موٹر وے لنک کے لیے. وہ ایک آواز اٹھائی, الحمدللہ اس کو پھر آ کے عمر اشرف صاحب ہمارے موجودہ صدر, انہوں نے کنٹینیو کیا. آج وہ اے ڈی پی میں اس کے پیسے بھی رکھے گئے ہیں جو لاسٹ بجٹ تھا. اب امید ہے انشاءاللہ یہ ہمارا سیالکوٹ سے لنک یہ بڑی جلد عمل میں آئے گا, اور دوسرا M2 سے بھی ہے وہ بھی انشاءاللہ آئے گا. آپ اس کے علاوہ یہ ہمارے آپ گلا کسابہ سیالکوٹی دروازہ ہے, میں جب پریزیڈنٹ نہیں بھی تھا تو وہاں سے گزرتا تھا, آئے دن وہاں پہ ایکسیڈنٹ ہوتے تھے, خواتین کراس کرتی ہیں کیونکہ مارکیٹ خواتین کی ساری ایسے ہی. مجھے بڑی تکلیف ہوتی تھی کہ ایکسیڈنٹ بھی ہوتے ہیں بیچاری بزرگ خواتین, مسائل بہت. میں بیٹھا تو مجھے کمشنر ابھی جو ہمارے موجودہ کمشنر ہے تب وہ آئے کچھ عرصے کے لیے کمشنر ذوالفقار گمان صاحب, تو مجھے ادھر تشریف لایا. میں نے کہا جی یہ بڑا مسئلہ ہے, یہ انڈر پاس بنا ہوا ہے لیکن بند ہے, کہتے ہیں آ جائیں چلتے ہیں. ابھی ہم کٹھے گئے, کمشنر صاحب ساتھ تھے. میں نے کہا جی یہ جو فینس ہے نا جنگلہ, یہ کارپوریشن نے آرڈر دیا ہوا ہے, بنا پڑا ہوا ہے, وہ آپ ادھر لگا دیں, نیچے جو پیسے لگتے ہیں ہم صفائی کرا کے پینٹ شینٹ لائٹیں لگا کے انڈر پاس کرواتے ہیں. انہوں نے کہا کہ آپ ایسے کریں کہ نیچے والا صفائی والا کام ہم کرا دیتے ہیں, جنگلہ آپ کروا دیں. تو جنگلہ تقریباً 1 کروڑ کچھ لاکھ کا انہوں نے آرڈر دیا ہوا تھا. خیر وہ ہم نے ذمہ داری سمجھی, ہم نے وہ کر کے نیگوشیٹ کچھ پرائس اس کی کم کرائی جنگلے کی فینس کی, وہ جنگلہ لگوایا. الحمدللہ آج آپ گزریں وہاں نہ ٹریفک بلاک ہوتی ہے, نہ وہاں کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے. میرا دل خوش ہوتا ہے, میں نے یہ اللہ کی رضا کے لیے کیا, اور آج وہاں سے لوگ گزر گئے. یہی ہے, منصوبے بنائے جاتے ہیں لیکن ان پہ مکمل نہیں کروائے جاتے, عمل نہیں کروائے جاتے. آپ یقین جانیے جو بھی تکلیف سام, یہ کلمی والا بائی پاس سڑک بہت خراب تھی, آواز اٹھاتے رہے. ایک دن ڈی سی صاحب سہیل اشرف صاحب کٹھے, ہم گاڑی میں چلے گئے. میں نے کہا میں بڑی دفعہ کہہ چکا ہوں یہ کروا دیں, کلمی والا برج بہت خراب. انہوں نے کہا انشاءاللہ ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا. آواز اٹھاتے رہے, اللہ کا شکر ہے عمر اشرف صاحب نے وہ آواز کو کنٹینیو کیا, وہ آج بن گیا. بات یہ جب گروپ کوئی بیٹھا ہے چیمبر میں, اس کی پالیسیوں کا تسلسل رہے گا تو اہداف جو ہے نا وہ حاصل ہوں گے. اگر بار بار گروپ بدلیں گے تو وہ آپ اچیو نہیں کر سکتے, آپ کی پالیسیز میں کنسسٹنسی نہیں ہوگی. اچھا سر, آپ کے دور میں ایک ہم نے چیز دیکھی ہے کہ جتنے بھی آپ کے انڈسٹری زون ہیں وہاں کے اندر جو سب سے بڑا نا راستوں کی نامناسب ہے, پانی کھڑا ہو جاتا ہے, نکاسی کا نظام نہیں ہے. اس کے حوالے سے بھی آپ نے ایک پلان دیا تھا جس کے اوپر عمل ہو گیا نا, شروع ہو گیا تھا کچھ, پھر درمیان میں وہ رک گیا. اس کے لیے ایک واضح پالیسی بعد میں نہیں بن سکی. جی اس میں یہ تھا کہ ہم چاہتے تھے کہ چونکہ اسٹیٹس کے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ خود اپنے کام کروائیں, چیمبر کی جہاں ضرورت ہو وہ ذات ان کے ہیلپ کریں. وہ ہم نے سارا پلان تو بنایا, اس کے بعد اس پہ کچھ عمل ہوا. پھر ہم نے ان کے بورڈز نہیں تھے بنے ہوئے, یعنی چیئرمین جو بورڈ اسٹیٹ کا وہ چیئرمین 1 2 3 4, الحمدللہ وہ ہم نے وہ بورڈز بھی بنوائے چاروں اسٹیٹس کے. وہ اپنے نمائندے لے کے آئے کہ بھائی آپ اپنے اسٹیٹس کے مسائل حل کریں, جہاں آپ کو ضرورت محسوس ہو آپ چیمبر کو اپنے ساتھ لیں. اس میں پھر بعد میں جب بورڈز بن گئے پھر میں کوئی اتنا زیادہ اس پہ نہیں سپروائز کر سکا. پھر ظاہر ہے کیونکہ یہ ہوتا تھا کہ جب بھائی آپ کو ضرورت ہو ہم ہمارے پاس, پھر میرا ٹائم ختم ہو گیا. اس کے بعد عمر اشرف صاحب کنٹینیو کرتے رہے. کوئی بھی مسئلہ ہمارے پاس آیا ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ اس کو دیانتداری سے کریں, اور الحمدللہ. سر آپ سمجھتے ہیں کہ جو یہ صدارت ہے چیمبر کی, اس کا ٹینیور 1 سال کی بجائے 2 یا 3 سال ہونا چاہیے کہ ایک بندہ جو آئے وہ کام کرنا چاہے تو اس کو تسلی کے ساتھ وہ اپنا ویژن کے مطابق کام کرے اور کچھ کر کے جائے. جتنی دیر میں وہ کام سمجھتا جو کرتا اتنی دیر میں ٹینیور ختم ہو جاتا. جی یہ ایک رائے ہے آپ کی, جو بات ہے یہ عوامی حلقے میں بزنس کمیونٹی میں یہ رائے پائی جاتی ہے. جی جی. لیکن میں چونکہ اس سیٹ سے گزرا ہوں, آپ دیکھیے میں پورا سال اپنے کاروبار پہ نہیں گیا, اپنی فیملی کو ٹائم نہیں دے سکا. ٹھیک ہو گیا. اور وہ صبح آتا تھا, بیفور 10 o'clock صبح میں یہاں موجود ہوتا تھا,
اور شام کو 7 8 6 کوئی ٹائم واپسی ٹائم نہیں، آنے کا ٹائم پتہ ہے، جانے کا نہیں ہے. جانے کا نہیں. میں بلکہ ہوتا تھا کہ مجھے 1 سال نہ ڈسٹرب کرے، نہ بزنس سے نہ فیملی سے، کہ مجھے یہ ذمہ داری پوری. جس نے تو کام کرنا ہے نا اس کے لیے سال بھی بہت ہے، ٹھیک ہے. جس نے آ کے جسٹ یہاں پہ چیئر ہلانی ہے نا، انجوائمنٹ کرنا ہے، اس کے لیے 3 سال بھی تھوڑے ہیں. اب لیکن آپ 1 سال اپنی فیملی کو، اپنے بزنس کو ٹائم نہیں دیتے تو وہ بھی بہت زیادہ ڈسٹربنس ہوتی ہے. ہاں جو ہم کہتے ہیں نا گروپ کی کنسسٹنسی پالیسیوں میں رہے. آپ دیکھیے بہت ساری پالیسیز تھیں جو شروع کی میرے ٹائم میں. عمر اشرف صاحب نے وہ تو کی، ساتھ اس کے اور بھی کام کیے ماشاء اللہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ گروپ جب جیتتے ہیں تو ان کی پالیسیز کا تسلسل رہتا ہے، یہ بھی ایک اچیومنٹ ہے. آپ نے کام سٹارٹ میں بھی آپ نے خود بھی ذکر کیا تھا کہ آپ نے اسلام آباد میں نمائش کا اہتمام کیا، کرونا کی وجہ سے اس سال بھی نہیں ہو سکی، اس سال بھی پلان تھا لیکن وہ نہیں ہو سکی. یہ ایک گوجرانوالے کی انڈسٹری کو اٹھانے کے لیے ایک آپ کا ایسا اقدام تھا. کیا اسی جو آپ کا جو اقدامات ہیں اس انڈسٹری کے حوالے سے اگلے سال بھی اس کے اوپر عمل کیا جائے گا؟ ڈیفینیٹلی. اس ہمارے سال میں جو کرونا سٹارٹ ہوا، لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کرونا کے ساتھ جینا کس طرح، جینا کیسے، ایس او پیز کیا ہیں، کیا کرتے. وہ ایکسپو پوسٹ پون ہو گئی. پھر اس سال پھر ہم نے اسی، کیونکہ ہم پیمنٹس دے چکے تھے تسلسل کو. ہاں عمر اشرف صاحب نے بھی پلان کیا اس کے لیے چلے، لیکن پھر وہ کووڈ کی وجہ سے نہیں ہو سکی. لیکن ڈیفینیٹلی یہ ایکسپوز ہونی چاہیے، اگلے سال ہوگی. بلکہ ہم 1-2 سال بعد ہمیں یہ باہر جانا چاہیے. دبئی میں کریں، ملائیشیا میں کریں، افریقہ میں کریں. گجرانوالہ میڈ ان گجرانوالہ ایکسپو ملک سے باہر بھی ہونی چاہیے تاکہ دنیا میں بھی ہماری یہ پہچان ہو کہ ہم بناتے کیا ہیں. سر آپ کے گروپ نے ایک گجرانوالہ کے ہیروز کے نام پہ ایک پلان دیا، آپ کے جو صدر ہے موجودہ انہوں نے، تو اس کے پیچھے آپ لوگوں کی کیا تھنکنگ تھی کہ اس چیز کو بھی عوامی سطح پہ، عوامی پروگرام کو بھی اس چیمبر کے پلیٹ فارم پہ لے آئے؟ فار ایگزامپل آپ دیکھیں کوئی بیسٹ ایتھلیٹ ہے، ابھی گولڈ میڈلز لے کے آ رہے ہیں، گجرانوالہ کے پلیئرز ہیں، ان کو ڈیفینیٹلی اکنالج کرنا چاہیے. ہمارا بنتا ہے انہوں ہیروز آف گجرانوالہ میں لے کے ہیں. پھر ایسے جو بیسٹ ڈونرز ہیں، جو ایسے ہاسپٹلس چلا رہے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے چلا رہے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں غریب لوگ مستفید ہوتے ہیں، وہ بھی ہیرو ہیں. میں سمجھتا ہوں ایسے قطع نظر کہ ان کی مالی حیثیت کیا ہے، ان کی خدمات کے اعتبار سے ان کو ہیرو قرار دینا چاہیے اور ان کی خدمات کو سراہنا چاہیے. وہ ایجوکیشن میں کی فیلڈ ہو، وہ آپ کی اسپورٹس کی فیلڈ ہو، وہ کوئی اچھا فلنتھراپسٹ ہو، یعنی اس کسی بھی شعبہ زندگی سے. ہاں لیکن یہ نہیں کہ وہ جسٹ کوئی ایک زیادہ بڑا انڈسٹریلسٹ ہے تو اس کو ہیرو بنا دیں. میرا خیال ہے وہ اتنا نہیں ہوتا. تو زیادہ یہ ہے کہ آپ نے سوسائٹی کے لیے کیا سرو کیا، اس کو آپ ہیرو آپ گجرانوالہ میں لے کے جائیں. اس کے ساتھ سر اگلا جو آپ کے جو دوبارہ سے انتخابات ہو رہے ہیں 18 اور 20 کو، اس حوالے سے آپ کے گروپ کے کوئی خاص پلان جو ایجنڈا جس کے لیے آپ نے منشور میں شامل کیا ہو کہ آپ کے وہ ہدف جو ابھی تک مکمل نہیں ہو سکے، جو بزنس کمیونٹی کا مسائل ہے، وہ اپنے ہمارے کیمرے کے وساطت سے آپ کہہ سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں؟ جی دیکھیے، میں ووٹرز سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ جو خدمت کا سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا یہ جاری ہے، اور آپ پلیز یونٹی کو ووٹ دیں اور 18 اور 20 سپٹمبر کو کامیاب بنائیں. یہ چیمبر آف کامرس ووٹرز کا چیمبر ہے. یہاں بیٹھے ہوئے جو پریزیڈنٹ ہیں، آفس بیئرز ہیں، سب سے پہلے تو ان کا فرض ہے کوئی بھی آئے اس کو عزت دیں، اسے ویلکم کریں، اس کی بات کوئی مسئلہ ہے اس کو دھیان سے سنیں اور اس کے لیے جو بیسٹ ایفرٹ وہ کر سکتے ہیں اس کے مسئلے کے حل کے لیے کوشش کریں. ہم نے یہ کی، عمر اشرف صاحب نے کی، انشاءاللہ آنے والے رجیم بھی کرے گی، آنے والے پریزیڈنٹ بھی کریں گے. اور یہ تو ہیں ڈے ٹو ڈے ایشوز جو ممبرس کے رہتے ہیں. پھر جو پروجیکٹ ہم نے انشاءاللہ یہ موٹر وے لنک ہے، آپ کا ایکسپو سینٹر آ رہا ہے. اب ایکسپو سینٹر تھا اس کا بھی
وہ میرے سال میں شروع ہوا، اسلام آباد میٹنگس ہوتی رہیں، اور پہلے یہ لے کے جا رہے تھے سمڑیال سیالکوٹ والے لے کے جا رہے تھے، ہم نے اس پہ اسٹینڈ لیا کہ بھائی گجرانوالہ سینٹرل پلیس ہے، ادھر آنا چاہیے. وہ الحمدللہ گجرانوالہ کے لیے فائنل ہو گیا. اور بہت سارے پروجیکٹ یہ بھی مکمل ہونے چاہیے وقت کے ساتھ، انشاءاللہ یہ ہوں گے. ٹھیک ہو گیا. سر آپ نے گروپ نے اس دفعہ یہ کام کیا ہے جو پچھلے ادوار میں ہمیں نظر نہیں آیا. پہلے سیاسی جماعتیں بھی چیمبر کے اندر اوت پڑتی تھیں انتخابات کے اندر. آپ نے یہ کیا کہ جتنے بھی سیاسی لوگ بے شک باہر وہ ایک دوسرے کے مخالف تھے، لیکن چیمبر کے اندر آپ نے سب نے ایک ہو گئے ہیں. یہ قطع نظر کہ یہ فلان جماعت کا یہ فلان جماعت میں، آپ سب اکٹھی ہو کے اس دفعہ انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں. یہ بھی ایک نیا آپ نے اس دور نیا ایجنڈا دیا ہے بزنس کمیونٹی کو. دیکھیے میں سمجھتا ہوں جو چیمبر آف کامرس کی پالیٹکس ہے نا، بزنس پالیٹکس ہے، اس میں جماعتی بنیادوں پہ یا برادری کی بنیاد پہ اس کو گروپنگ کو کوئی رنگ دینا وہ ایک بیمار ذہن کی علامت ہے. بھائی یہ پیپلز پارٹی، یہ نون لیگ، یہ نہیں، ایسا نہیں ہونا. یہ بزنس کمیونٹی ہے، یہ بزنس کمیونٹی کی برادری ہے. اس میں تمام مختلف سیاسی جماعتوں سے بھی لوگ ہوں گے، تمام مختلف برادریوں سے بھی ہونے چاہیے. یہاں ایک نظریے پہ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو پھر وہ گروپ بنتا ہے. آپ دیکھیں نا، ہر سیاسی جماعت کا اپنا نظریہ ہے، اس کو پھر لوگ فالو کرتے ہیں. چیمبر آف کامرس میں جو ہے وہ ایک ہی نظریہ ہے، بزنس کمیونٹی کی خدمت. جو کرنا چاہتا ہے اس کا ایک نظریہ ہے، جو وہ مختلف انداز سے کرنا چاہتا ہے اس کا مختلف نظریہ ہوگا. باقی یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ الیکشن کے ایک شعبدہ بازیاں ہیں کہ آپ یہ جماعتیں یہ ہو گیا، یہ برادریاں یہ ہو گیا. بس اس میں صرف ایک ہی جماعت ہے، وہ بزنس کمیونٹی ہے بس، اور اس کے علاوہ. جی سر، بہت شکریہ. آپ نے اپنے قیمتی ٹائم میں سمجھے ٹائم دیا. انشاءاللہ پھر ملاقات رہے گی آپ سے. جی ناظرین، آج جو میرے مہمان تھے میاں عمر سلیم صاحب تھے. انہوں نے اپنے دور کے اندر کیا کاوشیں کی، ان کے گروپ نے کیا کام کیے پچھلے ادوار میں، آگے ان کے کیا اہداف ہیں، اس کے مکمل اپنا نقطہ نظر آپ سب کے سامنے، میرے سامنے رکھا. تو امید ہے آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آئے گا. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.